السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے، میری مدد اور نصرت فرمائے، آسان طریقے سے بیان کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا کام اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق دے۔ اس میں ریاکاری اور تکبر اللہ تعالیٰ دونوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 56 اور 57 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون۔ سورۃ توبہ کی نہایت میں منافقین کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے۔ بار بار اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ منافقین کی بزدلی اور اسلام کے بارے میں ان کی تنگ نظری، اس کا بیان ہے، کیونکہ وہ اپنی جان جانے کے خوف سے مسلمانوں کو قسمیں اٹھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے دل میں خوف چھپا ہوا ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ تو فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ ہم تم میں سے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ اصل میں ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ڈرپوک ہیں۔ یعنی اللہ کو ڈرپوک مومن بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہادر، صاف دل والا، اللہ پر توکل کرنے والا، ڈرپوک مومن کو ڈرپوک ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اصل میں مومن ڈرپوک ہوتا بھی نہیں۔ اگر فرمایا لو یجدون ملجان، اور اگر یہ پالیں کہیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا گھسنے کی جگہ، چھپنے کی جگہ، لولوا مدخلا لولوا الیہ، تو اس کی طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے، وہم یجمعون، یعنی اپنی رسیاں تاڑ کر اس پر جمع ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر انہیں کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے نا، کہیں سے بھی، منافقین کی طرف سے مل جائے، یعنی ان کی طرف سے کوئی شیلٹر ملے، تب اس طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی تحفظ شیلٹر ملتا ہے، اس کی طرف، یہاں سے ان کو مفاد ملتا ہے، یہاں سے ان کو فائدہ ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس طرف کو بھاگتے ہیں۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن کے دل میں چور ہو نا، دل کھوٹا ہو، اس میں کبھی جرت نہیں ہوتی، اس انسان میں وہ کبھی جرت مند اور بہادر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اگر دل میں پختہ ایمان ہو، دل صاف ہو، ایسے لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور یہ بہادر اور جرت مند ہوتے ہیں۔ منافق ایک طرف اپنی جان اور مال کے نقصان کا اس کو خوف ہوتا ہے، اور دوسری طرف اور اپنے نفاق کے ظاہر ہونے کا، کہ لوگوں کو میرے منافقت کا، میرے نفاق کا پتہ نہ چل جائے۔ منافق کی زندگی بے بسی اور بے چارگی کی زندگی ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود اپنی نظروں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر لمحہ بے چین۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو اس وقت مسلمان نہ صرف مدینہ میں طاقتور ہو چکے تھے، بلکہ مکہ اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی حقانیت سمجھ کر اسلام میں گروہ در یعنی مشربہ اسلام ہو رہے تھے، داخل ہو رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں منافقین کو چھپنے کی جگہ نہیں تھی مل رہی، اندر ہی اندر گھلتے جا رہے۔ تو اپنے رشتہ دار اور عزیز وہ بھی ان سے نالاں تھے، انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ تو غزوہ بنی مصطلق میں عبداللہ جو رئیس المنافقین تھا، اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا جو ہے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تلوار کھینچ لی، سونت لی، کہنے لگا تو نے نبی اور صحابہ کرام کے بارے میں جو گستاخانہ جملے کہیں ہیں وہ واپس لے، نہیں تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اپنے منافق باغ پر سر اڑا دوں۔ تو یعنی وہ ایک طرف ایماندار بیٹا تھا اور ایک طرف منافق باپ تھا جو بزدل تھا، اور ایک ایمان والا بیٹا
وہ بہادر تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مانگ رہا ہے کہ میں اس کا اپنے باپ کا سر قلم کر دوں، تو اس سے بڑھ کر منافقین پر مسلمانوں کا اور کیا روب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو ایمان والا ہے نا وہ بہادر ہوتا ہے، اور یہی ہم میں آج ایمان نہیں رہا، منافقت بھری ہوئی ہے، ہم اندر سے یہود و نصارہ کے حامی ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ہمارا اقتدار چھن جائے گا، ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے عطاب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے، حالانکہ دنیا کی ساری دولت، تیل کی دولت، معدنیات کی دولت، افرادی قوت، ماحول، حالات، ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک منافقت کی جو بزدلی ہے وہ چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان یہود و نصارہ سے مار کھا رہا ہے۔ جس نے تھوڑا سا سر اٹھایا اللہ نے اس کو سرخور اور کامیاب کیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان والا بندہ کھڑا ہو، تو کوئی کھڑا تو ہو جس کی میں مدد کروں۔ یعنی اللہ کے آگے کیا ہے؟ اللہ کسی حالات کا، اسباب کا محتاج نہیں ہے، صرف اس چیز یہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والا بندہ کھڑا ہو، وہ قائم ہو، وہ جرت کے ساتھ میری رستے پہ کھڑا ہونے والا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ڈر ہے اقتدار کا، ہمیں بھوک ہے دولت کی، اور یہی ڈر، یہی بھوک، یہی منافقت اسلام کو لے ڈوبی، مسلمانوں کو لے ڈوبی۔ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کے بہترین وسائل مسلم ممالک کے پاس ہیں، اس سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان مار کھا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہے، ہمارے اندر ہم فاسق ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں، قبول کرنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے۔ اگر آج بھی اگر مسلمان اللہ کے فرمان کے ساتھ ڈٹ جائے، آج بھی بدر کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی فتح مکہ کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کو اپنا ایمان پختہ کرنے کی، اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر عمر جیسا غیرت اور ایمان، علی جیسی شجاعت، اور حضرت عثمان جیسی سخاوت، اور حضرت ابوبکر جیسا تدبر پیدا کر دے، تاکہ اسلام سرخرو ہو، اسلام ایک دفعہ اسلام کا جھنڈا پھر بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے یہ کام لے لے، اور کفار کو، اسلام کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، جب تک عملی طور پر ہم نہیں نکلیں گے، عملی طور پر ہم جو ہے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ میں نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے اور سرخرو بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخرو کرے، کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔